ایک قاضی صاحب نہایت ایماندار اور شریف انسان تھے۔ جب وقت گزرنے کے ساتھ مہنگائی بڑھی تو ان کا گزر بسر بہت مشکل ہو گیا۔ آخر ایک دوست کے کہنے پر انہوں نے چینی کا کاروبار شروع کر لیا، لیکن حیرانگی والی بات یہ تھی کہ قاضی صاحب جتنی قیمت پر چینی خریدتے اتنی ہی قیمت پر بغیر منافع حاصل کیے بیچ دیتے، مگر اس کے باوجود لاکھوں کما رہے تھے۔ محلے والے حیران تھے کہ قاضی صاحب نے اتنا پیسہ آخر کیسے کما لیا۔ ایک دن سارے محلے والے قاضی صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ جب آپ منافع نہیں لیتے تو کروڑ پتی کیسے بن گئے؟ ہمیں تو آپ پر شک ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور ایسا کرتے ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں، اور اگر ایسا ہے تو پھر آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ قاضی صاحب نے محلے والوں کا تجسس ختم کیا اور ان کو اپنے گودام میں لے گیا۔ جب سارے محلے والے گودام کے اندر داخل ہوئے تو ان کی آنکھیں پٹھی کی پٹی رہ گئی، کیونکہ گودام کے اندر پورا محلہ میرے باپ کے پیچھے پڑا تھا۔ ہر کسی کی زبان پر بس ایک ہی لفظ تھا کہ قاضی صاحب نے اتنا پیسہ آخر کیسے کما لیا۔ بڑا پرہیزگار اور ایماندار بنا پھرتا ہے، لیکن آج اس کی حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے۔ ابا پر باتیں کرنے والوں میں زیادہ تر ایسے تاجر اور کاروباری لوگ تھے جو ابا سے کافی عرصے سے حسد کرتے تھے۔ شروع میں ابا کی کریانے کی شاپ تھی، لیکن 2 سال گزر جانے کے باوجود کچھ خاص منافع نہ آیا۔ ابا کو ہماری شادیوں کی فکر تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ اس معاشرے میں جہیز کے بغیر کسی خاندان میں شادی ممکن نہیں۔ کچھ ایسے خاندان بھی موجود ہیں، لیکن کثرت ایسے خاندانوں کی ہے جو جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ کافی عرصے تک ابا منصوبہ بنا رہے تھے کہ کس طرح اپنے کاروبار کو بہتر بنایا جا سکے۔ آخرکار ان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ ابا کے اسٹور میں ایک بندہ چینی سپلائی کرتا تھا۔ ابا نے دکان بند کی اور چینی کی سپلائی شروع کر دی، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ابا جس ریٹ پر چینی خریدتے تھے اسی ریٹ پر فروخت کرتے تھے، مگر اس کے باوجود منافع کما رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ابا کے کاروبار کا دائرہ بھی وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ ابا ٹنوں کے حساب سے چینی کی بوریاں خریدنے لگے اور بغیر کوئی منافع لیے اسی ریٹ پر فروخت کر رہے تھے۔ محلے والے حیران تھے کہ قاضی صاحب کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر رہے ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں۔ اتنے کم عرصے میں وہ اتنا بڑا کاروباری کیسے بن گیا، جبکہ اس نے ہمارے بعد کام شروع کیا تھا؟ جتنے منہ اتنی باتیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ قاضی صاحب کو محلے سے نکال دینا، اس کی وجہ سے ہم کسی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ کچھ تو ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ قاضی صاحب کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کرانی چاہیے، اس سے پہلے کہ گھر پر ریڈ ہو اور ہمارا سارا محلہ بدنام ہو جائے۔ پولیس کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے۔ اس قسم کی باتیں لوگ ابا جان کے بارے میں کر رہے تھے۔ محلے کے مولوی صاحب نے تمام لوگوں کو نصیحت کی کہ ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ بغیر تحقیق کی ہم ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے مفروضے ہیں اور اندازے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اس سلسلے میں قاضی صاحب سے بات کریں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے اور کس طرح اس کا یہ کاروبار وسیع ہو گیا۔ محلے کے بڑے بڑے لوگ ابا جان کے پاس آئے اور کہا کہ قاضی صاحب ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آتی، کاروبار تو ہم نے بھی کیا، لیکن آپ ایک ایسا انوکھا کاروبار کر رہے ہیں، سنا ہے آپ پروفٹ نہیں لیتے، مگر اس کے باوجود آپ کی دولت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں تو اس چیز سے باز آ جائیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہمارا محلہ بدنام ہو سکتا ہے۔ قاضی صاحب نے محلے کے لوگوں سے یہ سنا تو کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، میں کسی قسم کا ناجائز کام نہیں کر رہا۔ دراصل بات یہ ہے کہ مجھے چینی کی بوری سے کاروبار کا آئیڈیا ملا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ چینی کی بوری سے آئیڈیا کیسے آیا؟ ہم آپ کی بات نہیں سمجھے، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور وضاحت کریں۔ ابا جان نے بتایا کہ میں نے کریانے کی ساری دکان فروخت کر کے چینی کی بوریاں خرید لی۔ میں جب چینی خریدتا تھا تب چینی بوری میں ہوتی اور جب فروخت کرتا تو بوری کے بغیر۔ اب جب کہ میرا کاروبار کافی بڑھ چکا ہے تو میں روزانہ 1000 بوری بھی خرید سکتا ہوں، اور یوں چینی فروخت کرتے ہوئے مجھے 1000 بچ جاتے ہیں۔ اب ایک بورے کی قیمت 50 روپے ہے، لہٰذا مجھے 1000 بوری کے بدلے 50,000 ڈیلی کا منافع ہوتا ہے، اور وہ بھی چینی کی قیمت بڑھانے کے بغیر۔ محلے والوں نے جب یہ سنا تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور حیران ہوئے۔ شک کا بیج تو محلے والے نے میرے باپ کے خلاف اپنے دل میں بو رکھا تھا، وہ اب ختم ہوا۔ ابا جان تہجد کے وقت اٹھتے، تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے،
اکثر ابا جان کی تلاوت سن کر میری آنکھ کھلتی تھی، مجھے کبھی الارم لگانے کی ضرورت پیش نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابا جان کو خوبصورت آواز سے نواز رکھا تھا۔ اکثر اوقات جب تعلیمی اداروں میں ہم سے پوچھا جاتا کہ آپ کی پسندیدہ شخصیت کون سی ہیں، تو کوئی طالب علم کئی اشخاص کے نام لیتے، لیکن میں اپنے ابا کا نام لیتی، کیونکہ یہ ایک حقیقت تھی کہ ابا جان میرے لیے آئیڈل تھے۔ آج رات بھی ابا کی تلاوت سن کر میری آنکھیں کھل گئی۔ اچانک مجھے ایک سایہ نظر آیا، ایسے معلوم ہوا کہ کوئی ابا جان کے کمرے میں داخل ہوا، اور جب ابا کے کمرے میں وہ داخل ہوا تو ابا نے تلاوت بند کی۔ پھر جب غور کیا تو بابی تھی۔ بابی ابا کے کمرے میں آدھی رات کے وقت کیا کر رہی ہیں، یہ سوچنے لگی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ شاید کوئی کام ہوگا، اس لیے تو وہ ابا کے کمرے میں گئی ہیں۔ ساری رات میں اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ بابی ابا کے کمرے میں کیا کرنے گئی۔ یہی سوچتے سوچتے صبح ہو گئے۔ صبح اٹھتی تو گھر والوں کی حالت عجیب تھی۔ بائی جان کی آنکھیں لال تھیں۔ میں نے بائی سے پوچھا کہ بائی کیا ہوا، کیا آپ ساری رات جاگتے رہے ہیں جو آپ کی آنکھیں لال ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں، میں تو گہری نیند سویا تھا۔ دوسری طرف بابی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ آج صبح صبح ہی بابی نے یہ فرمائش کی تھی کہ مجھے میکے جانا ہے، وہ بھی ایک ہفتے کے لیے۔ بابی کی بات سن کر بائی نے بے رخی دکھائی اور کہا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں، اگر جانا ہے تو خود چلی جاؤ۔ بائی کی یہ بات سن کر بابی کو کافی غصہ آیا، لیکن وہ زبان سے کچھ نہ بولی۔ ابا اکثر بائی کو ڈانٹتے تھے، لیکن شادی کے بعد ابا نے بائی کو ڈانٹنا چھوڑ دیا، اور اماں کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گھر میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے، اور کوئی بھی کھل کر بیان نہیں کر رہا۔ بابی نے اپنا مختصر سامان پیک اور اس کے بعد بائی سے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ نے مجھے چھوڑنے نہیں جا رہے تو میں خود چلی جاؤں۔ بائی نے بابی کی بات کا جواب نہ دیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس کے بعد ابا اور اماں اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ابا حجرے میں بیٹھ کر دعا مانگ رہے تھے۔ یہی حال میں ماں کا تھا، وہ بھی دعا میں مصروف تھی۔ حالانکہ یہ صبح 11 بجے کا وقت تھا، کوئی عبادت کا ٹائم تو نہیں تھا، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جس کی وجہ سے ابا اور اماں دونوں پریشان تھے اور مسلسل دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ اس گھر کو بچا لے، اس گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، یا اللہ اس گھر کو ٹوٹنے سے بچا لے۔ میں حیران تھی کہ ایسی کون سی بات ہیں جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہیں اور کوئی بھی نہیں بتا رہا۔ بابی دوسرے دن ہی واپس آ چکی تھی تو میں حیران ہوئی اور بابی سے پوچھا کہ آپ تو ایک ہفتے کا کہہ کر گئی تھی، اچانک واپس کیسے آ گئی؟ خیریت تو ہیں؟ کہنے لگی یہ میرا گھر ہے، جب بھی واپس آؤں آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے رو رو کر واپس آئی ہیں۔ میں نے بابی سے کہا کہ بابی اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، مجھے سب پریشان کیوں محسوس ہو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی آپ اپنے باپ سے جا کر پوچھیں، وہ آپ کو سب بتائے گا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ جانتے ہیں، لیکن اس بات کا اعتراف نہیں کریں گے کہ وہ کیا جانتے ہیں۔ میں بابی کی بات سن کر حیران ہوئی اور پھر ابا کے پاس گئی۔ ابا قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے۔ میں نے ابا سے بابی والی بات شیئر کی تو ابا نے مسکرا کر کہا کہ بیٹی تمہاری بابی کی طبیعت خراب ہے، نظر لگ چکی ہیں، وہ پریشان ہیں، اسے کہنا کہ آج رات میرے پاس رہے، میں دم کروں گا۔ میں نے یہی بات جا کر بابی کو بتائی اور پھر عشاء کی نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ بابی ابا کے کمرے میں جا رہی تھی۔ دم کرنے کا وقت تو نہیں لگا، لیکن 15 سے 20 منٹ گزر چکے تھے۔ وہ ابھی بھی ابا کے حجرے میں موجود تھی۔ میں حیران تھی کہ بابی اتنی دیر کیوں لگا رہی ہیں۔ اس کے بعد جب آدھا گھنٹہ گزر گیا تو عجیب واقعہ، میں حیران ہو گئی۔ اچانک بابی کی چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ یہ آوازیں ابا کے کمرے سے آ رہی تھی۔ آواز سن کر بائی، ماں اور میں ابا کے دروازے پر پہنچے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو عجیب منظر دیکھ کر بابی کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ نیچے فرش پر پڑی ہیں، جبکہ ابا کمرے کی سائڈ پر کھڑے ہیں۔ اس کے بعد بابی نے جیسے ہی بائی کو دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور بائی کے ساتھ لپٹ گئی اور کہنے لگی تمہارا باپ ایک شیطان ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے بیٹی سمجھنے کی بجائے مجھ پر بری نظر رکھتا ہے۔ بابی کی یہ بات سن کر ماں پریشان تھی، جبکہ میں حیران تھی اور بائی ابا کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد بائی نے ابا سے پوچھا ابا جان اقرا کیا کہہ رہی ہیں، اس بات کی وضاحت دیں۔ بائی کی یہ بات سن کر ابا نے کوئی جواب نہ دیا
तो बाई का तजस्सुस पहले से भी बढ़ चुका था। उसका शक यकीन में तब्दील हो चुका था। बाई की आंखों में खून उतर आया। कोई जवाब दिए बगैर अब्बा कमरे से बाहर जाने लगे तो बाई अब्बा का हाथ पकड़ दिया और कहा कि अब्बा जान, आपसे कुछ पूछ रहा था, आप बगैर वजाहत दिए यहाँ से नहीं जा सकते। इकरा ने जो बात की है क्या ये दुरुस्त हैं? तो अब्बा ने मेरे बाई की जानिब देखकर कहा, मुझे अफसोस है और इस बात का अफसोस हो रहा है कि मेरी औलाद मुझसे इस बात की तवक्को रखती हैं और मुझसे ऐसी बातें पूछ रही हैं। क्या मैं इसके लिए ज़िंदा था कि अपने बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुन सकूं कि वो अपने बाप पर शक कर रहा है? इकरा ने रोते हुए कहा कि मैं कुरान मजीद पर हाथ रख कर कह सकती हूँ कि अब्बा ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। ये सारी इबादतें एक डोंग हैं, ये दिखावा है, अंदर से ये शैतान है, एक बूढ़ा शैतान। इस बात का पता मुझे आज चला है। बाई अब्बा पर चिल्ला रहे थे तो अम्मी से ये बात बर्दाश्त न हुई। अम्मी ने बाई से कहा कि शर्म करो, वो तुम्हारा बाप हैं। मैं अपने शोहर को अच्छी तरह जानती हूँ। मैं 40 साल से इनके साथ रह रही हूँ। ये अपने कमरे में रहते हैं। मैं जानती हूँ कि ये लड़की झूठ बोल रही हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं। लेकिन तुम्हारे बाप पर झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही हैं। मुझे अपने शोहर पर भरोसा है और मैं इस लड़की की चालों से आगाह नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो ये इल्ज़ाम लगा रही हैं। इस पर मेरे भाई ने माँ से कहा कि मैं यही चाहता हूँ कि अब्बा खुलकर बात करे, अपनी सफाई में कुछ कहे। माँ कहने लगी कि बेटा, तुम्हारी बीवी ने जो इल्ज़ाम तुम्हारे बाप पर लगाया है तो तुम्हारा बाप होशो हवास में नहीं है, इसे इस बात का यकीन नहीं आ रहा। तुम भी ज़िंदगी में पहली बार अपने बाप के सामने इस अंदाज में बोले हो, ऊंची आवाज़ में बात की है। इस बात का तुम्हारे बाप को सदमा हुआ है, इसलिए वो बोल नहीं रहे। ये बात हमारी फैमिली के लिए बड़ी ही कठिन थी, कोई भी ठीक तरीके से न सो पाया। फिर सुबह जब उठे तो नाश्ते की टेबल पर सब इकट्ठे थे। माँ ने मुझसे कहा कि अब्बा को आवाज़ दो कि नाश्ता तैयार है। इस पर मेरा भाई बोला कि किस मुंह से अब्बा हमारे साथ बैठकर नाश्ता करेंगे, अगर रहा इधर आए तो मैं अपने कमरे में जाकर नाश्ता करूंगा। इस पर माँ खामोश हो गई और मुझे नाश्ता देखकर कहा कि जाकर अब्बा को कमरे में नाश्ता देकर आओ। मैंने कमरे में दस्तक दी लेकिन अब्बा बाहर न आए। काफ़ी देर तक दस्तक देती रही, फिर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। अब्बा की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं परेशान थी। वापस आई, मैंने माँ को बताया तो माँ अब्बा के कमरे में गई और अब्बा को आवाज़ें देने लगी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब बाई ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से दरवाजे की कुंडी तोड़कर बाई अंदर दाखिल हुए तो हैरानकुर मामला था। अब्बा बेड पर दराज पड़े थे, इसका जिस्म ठंडा था। अब्बा को जल्दी से अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके वालिद को हार्ट अटैक हुआ है, वो इस दुनिया से चल बसे। अब्बा की वफ़ात की खबर हम पर बिजली बनकर गिरी। अब्बा की वफ़ात की बात बाई को अपने रवैये पर बहुत अफसोस हुआ और वो रो रो कर यही कह रहे थे कि मेरी वजह से अब्बा की जान गई। अब्बा की तदफीन हुई, सारे रिश्तेदार हमारे घर आए हुए थे, लेकिन बाबी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। ये बात भी परेशानी वाली थी कि वो कहाँ गई। बाबी के घर वालों को खबर दी तो इन्होंने भी यही कहा कि इकरा हमारे पास नहीं आई। तदफीन के बाद जब काफ़ी मेहमान चले गए तब मेरी माँ अब्बा के कमरे में दाखिल हुई तो अचानक देखकर हैरान हुई कि बाबी अब्बा के कमरे में नीचे फ़र्श पर लेटी हैं और साथ साथ रो रही हैं कि मुझसे गलती हुई है, मुझे गलती की सज़ा मिली है। माँ ने बाकियों को आवाज़ दी कि इकरा इधर हुजरे में है। इसके बाद बाई ने कहा कि यहाँ क्या कर रही हो, जल्दी से उठो। वो कहने लगी कि मैं उठ नहीं सकती, मेरा नीचे का जिस्म काम नहीं कर रहा, मुझे इस बहतान की सज़ा मिली है जो मैंने अपने ससुर पर इल्ज़ाम लगाया। ये सुनकर बाई को बहुत गुस्सा आया। वो बाबी को मारने ही वाला था कि माँ ने इसका हाथ पकड़ा और कहा कि ये मौका ठीक नहीं, तुम्हारा बाप कल ही फौत हुआ है और ये सब अच्छा नहीं लगता। इसके बाद माँ ने बाई से कहा कि इसको मेरे मरहूम शोहर के कमरे से ले जाओ, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाई ने अपनी बीवी को बड़ी मुश्किल से उठाया, फिर सहारा देकर इसे अपने कमरे में ले गया। मैं बाई के कमरे के पास से गुजरी तो वो बाबी को डांट रहा था कि तुमने मुझे बर्बाद किया, मेरा बाप मेरे इस रवैया की वजह से दुनिया से चल बसा, मुझे तो अपने बाप से माफ़ी मांगने का मौका तक न मिल सका। मेरी माँ बाई के पास आई और कहा, मैं मानती हूँ कि बेटा इस औरत ने मेरे मरहूम शोहर पर झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं, मगर इन तमाम बातों के बावजूद ये तुम्हारी बीवी हैं और तुम्हारी ज़िम्मेदारी इसका इलाज करवाओ।
اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ ماں کے کہنے پر بھیا بابی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، لیکن ڈاکٹروں نے بہت سے ٹیسٹ کیے، لیکن پھر بھی یہی کہا کہ ہمیں اس کی بیماری کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ اسے کیا ہوا۔ اس کے جسم کے نچلا حصہ کام نہیں کر رہا، یہ فالج کا اٹیک بالکل نہیں، لیکن اچانک ٹانگوں کے اندر طاقت ختم ہو چکی ہے جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ ٹانگوں میں خون کی سپلائی بالکل نہیں ہو رہی اور رگیں بند ہو چکی ہیں، اور ایسا بالکل نہیں کہ ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی، بس یہ ہیں کہ شاید اب دوبارہ آپ کی بیوی اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو پائے۔ بابی ڈاکٹر کی بات سن کر زور رہی تھی، مسلسل روتی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے موت کیوں نہیں آ رہی۔ اس کے بعد بائی بابی کو لے کر مختلف پیروں اور فقیروں کے پاس گئے۔ اکثر پیر تو جیلی تھے، لیکن ایک عالم اچھا تھا، اس نے استخارہ کیا اور کہا کہ آپ کی بیوی کی وجہ سے مرحوم کی جو بدنامی ہوئی ہے اور یہ بدنامی ہی ختم کرنا پڑے گی کہ آپ کا باپ بے گناہ تھا اور اس کا اپنی بہو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ قاضی صاحب ایک نیک دل آدمی تھے، ساری زندگی انہوں نے غریب لوگوں کی خدمت اور مدد کی، اور اچانک آپ کی بیوی نے قاضی صاحب پر گھناؤنا الزام عائد کر دیا۔ اس کی وجہ سے اس کی بدنامی ہوئی اور اس ڈر کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ انتقال کر گئے، لیکن اب اسی عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ قاضی صاحب پر جھوٹا الزام تھا۔ اس کے بعد اقرا نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے سسر جی پر جھوٹا الزام لگایا تھا، میرے پیٹ میں جو یہ بچہ ہے یہ بھی میرے شوہر کا نہیں، اور شادی کے بعد میں اپنے عاشق سے ملتی رہی، جب تمام گھر والے سو جاتے تب میں ان سے ملتی۔ تہجد کے وقت میرے سسر نے مجھے دیکھ لیا تھا، وہ دیوار پھلانگ کر ہمارے گھر میں داخل ہوا تھا، سسر نے مجھے دیکھا تو وہ بھاگ گیا۔ سسر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے شوہر کو بتاؤں گا، میں ان کے پیروں میں گر گئی اور کہا کہ میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی، خدا را میرا یہ راز کسی کو نہ بتانا۔ وہ اچھے انسان تھے، اس نے میرا راز فاش نہ کیا اور مجھے وارننگ دی کہ یہ سب چھوڑ دو، مگر اس کے باوجود میرے دل میں یہ شک تھا کہ ایک نہ ایک دن میرا سسر میرے شوہر کو ضرور بتائے گا، لہٰذا میں نے خود ہی یہ ڈرامہ کیا اور سسر پر الزام لگایا تاکہ اگر وہ کسی کو میرے بارے میں بتائے تو کوئی اس کی بات پر یقین نہ کرے۔ بائی نے جب یہ حقیقت سنی تو بابی کو طلاق دے دی۔ بائی آج بھی ابا کو بہت یاد کرتے ہیں اور قبر پر جا کر ان کی معافی مانگتے ہیں اور ہر وقت ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔